من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون صلوا علی محمد۔ عزیزوں، موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا یہ دوسرا سورہ ہے، سورہ البقرہ۔ پہلا سورہ سورہ حمد ہے، جسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا سورہ سورہ البقرہ ہے، جس کی 286 آیتیں ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آغاز اس سورے کا حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، وہ حروف جسے قطع کر کر کے پڑھا جائے، الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ الف، لام، میم۔ اب ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ قطع کر کے پڑھا جائے اور الگ الگ، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ بہت سے سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں۔ تو علماء نے تو یہ کہا کہ ان حروف کے معنی کو ہر ایک نہیں جانتا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک نہیں جانتا ہے، لیکن کچھ تو جاننے والے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جو راسخون فی العلم ہیں، جو اہل ذکر ہیں، جو باب مدینۃ العلم ہیں، وہ تو ان حروف مقطعات سے واقف ہیں۔ اس کے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے، یہ حروف مقطعات ہماری لینگویج میں شارٹ فارم ہے، جیسے آپ استعمال کرتے ہیں ڈگریوں میں BA، MA، PhD، تو ظاہر ہے کہ یہ الگ الگ حروف آپ ادا کرتے ہیں، ملا کے نہیں پڑھتے۔ B الگ کہتے ہیں، الگ کہتے ہیں، M الگ کہتے ہیں، الگ کہتے ہیں، PhD، تینوں ورڈ الگ الگ یوز کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ الگ الگ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس کے کوئی معنی مفہوم ہے؟ تو اب بچوں سے اگر کہیں گے بھائی BA کے کیا معنی، وہ کہیں گے ABCD ہے، اس میں BA بھی ہے۔ لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیچلر ان آرٹ اس کا فل فارم ہے، ماسٹر ان آرٹ MA کا فل فارم ہے، PhD یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے۔ تو اب جس طرح سے آپ جانتے ہیں بچے نہیں جانتے، اسی طرح سے رسول جانتا ہے، صحابہ نہیں جانتے۔ بھائی جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ تو بہرحال یہ راز ہے۔ عبد اور معبود کے درمیان کچھ اشارے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں کیے ہیں، تاکہ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ آنے والا زمانہ صحابہ یہ کہیں گے کہ بس ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو بھائی جب تم کو حروف مقطعات کے معنی کافی معلوم نہیں ہے، تو تمہارے لیے کتاب خدا کافی کیا ہوگا؟ تمہیں رجوع کرنا پڑے گا ان کی طرف جو اہل ذکر ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں۔ صلوات محمد ھدی للمتقین۔ یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ،
ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ متقین کے صفات قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ متقین جن کے لیے ایک کتاب خدا ہدایت ہے، وہ متقین ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ اے رسول، جو آپ پر نازل ہوا یا جو آپ سے پہلے والوں پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے والوں پر نازل ہوا ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان قیامت کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر ہے۔ اب یہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ صلوات محمد وعلی اب ظاہر ہے کہ میری گفتگو طولانی نہیں ہوگی، اختصار کے ساتھ چند کلمات آپ کے سامنے پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ موضوع اور آیت ایسی ہے جس پر پورا اشرا پڑھا جائے تب بھی ناکافی ہے، لیکن اس مختصر سی مجلس میں ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں آپ رکھیں۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کے اسی سورہ البقرہ کی 186 نمبر آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، اور یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں حق اور باطل کے فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ اب یہاں پر للناس کہا گیا اور وہاں پر متقین کہا گیا۔ یہ للناس کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ کتاب خدا کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے تو بھائی مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، لیکن یہ ٹھیکہ نہیں لے سکتے آپ کہ بس مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اگر آپ نے یہ ٹھیکہ لیا تو پھر اللہ بھی مسلمانوں کا ہو جائے گا، پھر رسول بھی مسلمانوں کا ہو جائے گا، پھر امام بھی مسلمانوں کے ہو جائیں گے، تو پھر غیر کیا کریں گے؟ بس اس کی مثال یہی ہے کہ آفتاب چمک رہا ہے تو کیا یہ مسلمانوں کے لیے چمک رہا ہے؟ بارش ہو رہی ہے تو کیا یہ مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ ہوائیں چل رہی ہیں تو کیا یہ مسلمانوں کے لیے چل رہی ہیں؟ بھائی جب آفتاب نکلتا ہے تو اس سے مسلم اور غیر مسلم، اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے سب فیض حاصل کرتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس سے مسلمان بھی فیض حاصل کرتا ہے اور کافر بھی فیض حاصل کرتا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں تو ہر ایک اس سے فیض حاصل کرتا ہے، تو کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ تو اللہ جب یہ سب چیزیں کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے تو اللہ یہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کے لیے ہے، اللہ عالمین کے لیے ہے۔ اس کا رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا رسول بھی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو جب رسول عالمین کے لیے رحمت ہے تو اس کے جو جانشین ہوں گے وہ بھی تمام عالمین کے لیے ہوں گے، کسی ایک مخصوص لوگ کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو بس عزیزوں، یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور جب اللہ کی کتاب ہے تو یہ صرف ایک مسلمانوں کے طبقے کے لیے نہیں ہے، ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ انسان
جن پر انسانیت کا اطلاق ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو جانور ہیں تو ان پہ اطلاق نہیں ہوگا. مسلمان انسان، انسانیت پر جس پر اطلاق ہوتا ہے کہ ہاں یہ انسان ہے، جانور نہیں ہے، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے. اب آؤ اس سے ہدایت حاصل کرو، آؤ اس سے ہدایت حاصل کرو. اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کو مانو. رسول محمد الرسول اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو. علی ولی اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے تو آؤ رسول کے بعد ان کے اہل بیت اور ائمہ علیہ السلام کو مانو. بس عزیزوں، یہ اسلام جو دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے. یہ امام ہر ایک کے لیے ہے، اسلام ہر ایک کے لیے ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کل دنیا جسے ظلم و ستم کا نشانہ بنائی تھی، آج دنیا اسی کے در پر جھک رہی ہے. ایسے جھک رہی ہے کیونکہ یہ انسانیت کے لیے آئے تھے، یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے تھے. اللہ نے ان کو کسی ایک مخصوص گروہ کے لیے خلق نہیں کیا تھا، پورے عالمین کے لیے پیدا کیا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز مکے کی سرزمین سے بلند ہوئی تھی، لیکن آج پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. محمد الرسول اللہ کی آواز آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یعنی اسلام پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اسلام کے دائرے میں آتے جا رہے ہیں. اور عزیزوں، یہ امامت بھی وہ ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی اربعین گزری، آپ نے دیکھا کربلا جو انسانیت کا مرکز ہے، جو نجات کا مرکز ہے، اس کربلا کی سرزمین پر آنے والوں کا ایک تعداد تھا. ریکارڈڈ 7 کروڑ. ظاہر ہے کہ یہاں لاکھوں کی سنکھیا نہیں ہے. مکے کی طرف جب نگاہ ڈالتے ہیں تو حج میں 20 لاکھ کا آنکڑا بتایا جاتا ہے. اب کی حاجی 20 لاکھ آئے تھے، بہت ہو گئے. ارے بھائی، مکہ بھی شرمندہ ہوگا کہ ہم تو اللہ کے گھر ہیں، ہمارا تو مکے میں اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر 20 لاکھ آ رہے ہیں اور حسین کے قبر مطہر کی زیارت کرنے 7 کروڑ آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ مکے کی سرزمین اور خانہ کعبہ کی سرزمین بھی کربلا کی سرزمین کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دونوں میں مکالمہ ہو چکا ہے، کتابوں میں موجود ہے، کامل الزیارات میں بھی باقاعدہ روایت موجود ہے. دونوں میں مقابلہ ہو چکا. مکے کی سرزمین، خانہ کعبہ کی سرزمین اور کربلا کی سرزمین ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کربلا کی سرزمین بلند ہے. بس عزیزوں، مجھے زیادہ عرض نہیں کرنا ہے. ظاہر ہے کہ آج 2 مناسبتیں ہیں، ایک ایام اضحیٰ کی رخصت اور ایک 11ویں امام کی شہادت. ظاہر ہے کہ لکھنؤ کی سرزمین سے عزاداری کو فروغ ہوا. ہم عراق ایران کو مرکزیت نہیں کہتے، لکھنؤ کی سرزمین سے 10 محرم کو عاشورہ ہو گیا، شہادت امام حسین علیہ السلام ہو گئی. چیلم لیکن لکھنؤ میں علماء نے کہا نہیں، ابھی 28 سفر آ رہی ہے، 2 معصوموں کی شہادتیں ہیں، ہم اس کو بھی اسی میں شامل کریں گے. ابھی ٹھہرو، اب جو مہینہ آ رہا ہے 8 ربیع الاول، اس میں بھی ایک معصوم کی شہادت ہے، یہ بھی ہماری صف اضحیٰ کی زینت بنے گا. اب کیا ہو گیا؟ 2.25 مہینے. آج ہندوستان کے
سرزمین پر 2.25 مہینے محرم ہوتا ہے، تو اب صرف ہندوستان میں نہیں ہوتا، پاکستان چلے جائیے اسی طرح سے وہاں بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان پاکستان پہلے تو ایک ہی تھا، لیکن آج وہاں بھی اسی انداز سے ہوتا ہے۔ اب دوسرے ملکوں میں بھی ان ایام میں عزاداری ہونے لگی، اور عراق ایران میں بھی مخصوص تاریخوں میں عزاداری ہوتی ہے اور جلوس وغیرہ اٹھتے ہیں، لیکن یہ شرف ہمارے لکھنؤ کو حاصل ہے کہ یہاں سے عزاداری کو فروغ ہوا۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو غیر مناسب نہیں ہوگی کہ لکھنؤ کی سرزمین وہ سرزمین ہے ہندوستان میں کہ جہاں کوئی ایسا معصوم امام نہیں ہے جس کے روضے کی شبیہ نہ ہو۔ یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ پورے ہندوستان، پاکستان یا دوسرے ملکوں میں آج چلے جائیے، لیکن لکھنؤ کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں ہر معصوم کا روضہ ہے۔ مسجد کوفہ بھی ہے، قازوین بھی ہے، نجف بھی ہے، کربلا بھی ہے، سامرہ بھی ہے، خراسان بھی ہے، ہر معصوم کا روضہ قازوین، یعنی کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جس کی شبیہ روضہ یہاں پر موجود نہ ہو۔ تو سامرہ جو ہے یہ 2 معصوموں کا شبیہ ہے، 2 معصوموں کی شبیہ ہے، ایک ہمارے 11ویں امام، ایک امام علی نقی علیہ السلام، اس لیے کہ متوکل عباسی نے ان دونوں معصوموں کو سامرہ بلا لیا تھا۔ سامرہ اس وقت پائتخت تھا، چھاؤنی تھی، متوکل عباسی کا دور تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کر اپنے چھوٹے سے خانوادے کے ساتھ سامرہ چلے گئے تھے، سامرہ میں رہے، وہیں آباد ہوئے، وہیں آپ نے اپنے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی کی جناب نرجس خاتون کے ساتھ، اور وہیں امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت باسعادت 15 شعبان سن 255 ہجری میں ہوئی۔ لیکن عزیزوں، امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی کل عمر 28 سال کی ہے، اٹھائیس سال کی آپ کی عمر مبارک ہے، اور سامرہ میں رہے۔ جس مکان میں آپ رہتے تھے اس مکان میں ایک سرداب تھا۔ یہاں پہ ہمارے کیا کربلا جو مشہور ہو گئی ہے غار والی کربلا، یہ غار والی کربلا، غار اسے نہیں کہتے، غار جو ہے پہاڑ میں جو ایک درہ ایسا پہاڑ کے اندر ایک جگہ ہو جاتی تھی اور اس کے اندر آپ داخل ہو جائیے، اس کو کہتے تھے یہ غار، جیسے غار ہرا، غار ثور، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جا کر عبادت کرتے تھے پہاڑ پہ، وہ غار ہرا تھا۔ وہاں سے بالکل خانہ کعبہ دکھتا ہے، بہت بلندی پر ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چھوٹا سا غار تھا، اس میں پیغمبر بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں غار ہرا۔ ایک تھا غار ثور جہاں ہجرت کے وقت آپ نے قیام کیا تھا اور مکڑی نے جالا بن دیا تھا، کبوتر نے انڈے دے دیے تھے۔ تو یہ پہاڑوں کے اندر جو جگہیں ہوتی ہیں اس کو غار کہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کو غار نہیں کہا جاتا ہے، یہ ہے سرداب۔ اب بچے ظاہر کے کہیں گے سرداب کیا چیز ہے؟ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ بیسمنٹ، اس کا آسان ترجمہ یہ ہوگا بیسمنٹ۔ جب آپ مکان بناتے ہیں تو اپنے مکان میں نیچے فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور میں نیچے بیسمنٹ بناتے ہیں، پھر گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، پھر فرسٹ فلور ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں عراق وغیرہ میں ذرا کہ موسم گرم ہوتا تھا، اس لیے وہاں پر گھروں میں لوگ سرداب بنا لیتے تھے اور دن میں گرمی کا وقت جو تھا اس سرداب میں گزارتے تھے۔ تو امام کی غیبت کا جو آغاز ہوا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، وہ
غار سے نہیں ہوا ہے، سرداب سے ہوا ہے، سرداب تھا۔ تو یہ سرداب والی کربلا کے بجائے غار والی کربلا مشہور ہو گئی ہے۔ بہرحال سامرہ ہے، یہ اصل میں سامرہ ہے، اور سامرہ میں 2 معصوموں کی تربتیں ہیں، جس کی شبیہ یہاں پر بنی ہوئی ہے، ایک 10ویں امام ہے، 11ویں امام۔ تو آج یوم شہادت ہے 11ویں امام علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ معتمد عباسی نے آپ کو زہر دے دیا۔ 11ویں امام نے بڑی محتاط طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کی پرورش کی۔ ہر ایک کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی اولاد ہو چکی ہے۔ خاص جو اصحاب تھے آپ کے، جن کے قلوب کا امتحان اللہ لے چکا تھا ایمان کے، بس ان کو بتایا گیا، بعض کو زیارت کرائی گئی، دکھایا گیا کہ دیکھو یہ ہمارے بعد امام وقت ہوگا، اور زمانے کی نگاہوں سے امام کو پوشیدہ رکھا گیا، بادشاہ وقت تک کو پتہ نہیں چلا، غیر تو غیر سگے چچا جعفر طواب تک کو معلوم نہ تھا کہ میرے بھائی کی اولاد ہو چکی ہے، فرزند پیدا ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، بھائی کے ناطے میں امام ہوں، اسی لیے ان کو جعفر کذاب کہا گیا۔ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تو جعفر طواب نام پڑ گیا کہ تائب ہو گئے، توبہ کر لی۔ تو جعفر طواب تک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے بھائی حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد پیدا ہو چکی ہے۔ اتنا پوشیدہ رکھا گیا امام زمان علیہ السلام کی امامت کو اور شخصیت کو، کس کے خوف سے؟ بادشاہ وقت کے خوف سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امام کو گزن پہنچا دے۔ اسی لیے ان دونوں معصوموں کو مدینے سے سامرہ میں رکھا گیا، بلا کر کے چھونی ملٹری کے درمیان میں۔ بہرحال اب معتمد عباسی نے 11ویں امام کو زہر دیا گیا، امام شہید ہو گئے۔ 12ویں امام کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ہمارا زمانے کا امام یتیم ہو گیا۔ بیٹے نے باپ کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ یہ خبر بادشاہ وقت تک پہنچ گئی، ظاہر کہ زہر اسی نے دلوایا تھا، اس کو انتظار تھا۔ ظاہری طور سے آیا جنازے پر، جھوٹی گریہ وزاری کی، افسوس کا اظہار کیا، اور جنازہ بڑے دھوم دھام سے اٹھا۔ یہ لفظ میں استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ تاریخ امامت میں مولا علی سے لے کر 10ویں امام تک کسی کا جنازہ اس شان سے نہیں اٹھا۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر سب کے جنازوں کا ذکر کریں تو ایک وقت ہو جائے گا۔ بس مولا علی کے جنازے میں چند لوگ تھے، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے، بنی ہاشم کا مجمع تھا، 70 تیر برسے، 7 تیر جسم میں پیوست ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ اٹھا ہی نہیں، زمین گرم پر پڑا رہا۔ چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، تینوں کی شہادت مدینے میں ہوئی، بنی ہاشم کے مجمع سے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ 7ویں امام کو زہر دیا گیا۔ شہادت کے بعد ہتھکڑیاں بیڑیاں اتاری گئی ہیں، قید خانے میں انتقال شہادت ہوئی۔ 4 حمال امام کے جنازے کو لے کے چلے کہ راضیوں کے امام کا جنازہ ہے، جا کر بغداد کے پل پر رکھ دیا۔ یہ 7ویں امام۔ 8ویں امام خراسان میں شہادت ہوئی، انگوروں میں زہر ملا کے دیا گیا۔ 9ویں امام 25 سال کی عمر میں آپ کو شہید کر دیا گیا، کازمین میں دفن ہوئے 7ویں امام کے ساتھ۔ اس کے بعد 10ویں امام وہیں سامرہ میں شہید ہوئے، وہیں دفن ہوا۔ لہذا کسی امام کے جنازے میں اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا گیا جتنا بڑا مجمع 11ویں امام کے جنازے میں۔ بادشاہ، وزراء، علماء، عوام، یہ سب جنازے میں، کوئی پابندی نہیں،
بہت بڑا مجمع کے ساتھ جنازہ امام کا چلا اور اس مقام پر لا کر رکھا گیا جہاں پہ نماز جنازہ ہونا تھی۔ بھائی جعفر طوال مجمع سے نکل کے آگے بڑھے، چاہتے تھے کہ بھائی کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ لوگوں نے دیکھا ایک کمسن بچہ 5 سال کی عمر، جس کے چہرے سے جلال امامت آشکار تھے، ظاہر ہوا اور چچا کا دامن پکڑ کے کھینچا، چچا ہٹے، یہ میرا حق ہے، میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ 12ویں امام نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی، نظروں سے غائب ہو گئے۔ تدفین کے وقت آئے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، پھر نظروں سے غائب ہو گئے۔ بس عزیزوں، میں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے پدر بزرگوار کا پرسہ دیتے ہوئے ان سے عرض کروں گا، مولا ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دے رہے ہیں، قبول کیجئے۔ آج ایام عزا کا آخری دن ہے، آقا ہمارا رخصت ہو رہا ہے، مولا ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، آپ کے بابا کا بھی، آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کا بھی۔ اے امام زمانہ، آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو سپرد لحد کیا، لیکن آئے ذرا کربلا کے میدان میں آ جائیے، جہاں حسین کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال زمین کربلا پر پڑی ہوئی ہے۔ 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، یزیدی لشکر نے اپنے کشتائے نجس کو اکٹھا کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں اسیر کر کے لے کر چلے۔ ادھر سے چلے جہاں پر شہداء کے لاشیں تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ثانیہ زہرا نے اپنے کو بھائی کی لاش پر گرا دیا۔ ابھی بھائی کی لاش پر تھی کہ بھتیجے پر نگاہ پڑی، گھوم کر دیکھا، آواز دی، بیٹا سید سجاد، ارے مردوں میں تمہارے علاوہ کون ہے؟ بیٹا ذرا اپنے کو سنبھالو، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ قریب ہے کہ تمہاری روح جسم سے پرواز کر جائے۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ سید سجاد نے طلب کر کہا، پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، آپ نے نہیں دیکھا ان ظالموں نے اپنے کشتائے نجس کو دفن کر دیا، آئے میرے بابا کا لاشا، میرے بھائیوں کے لاشیں، میرے چچا کے لاشیں زمین گرم پر پڑے ہیں، وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس خانین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ ماتم حسین۔